شعر، اور اس میں سے کوئی بھی کلام ہم مکمل نہیں پڑھ رہے ہیں، وہ وجہ ہے اس کی. دیکھیے گا کہ اٹھائے پھرتے تھے اب تک جو اپنی آنکھوں میں، اٹھائے پھرتے تھے اب تک جو اپنی آنکھوں میں، عزا کے فرش کو دے دی امانت زہرا. عزا کے فرش کو دے دی امانت زہرا، اور گمان بھی نہیں کرنا ہمارے رونے پر، گمان بھی نہیں کرنا ہمارے رونے پر، بفیض اشک ہوئی ہے اطاعت زہرا. بفیض اشک ہوئی ہے اطاعت زہرا، اور کچھ ایسے نام گواہوں میں ہم نے رکھے ہیں، کچھ ایسے نام گواہوں میں ہم نے رکھے ہیں، ہمارے حق میں رہے گی عدالت زہرا. ہمارے حق میں رہے گی عدالت زہرا. شعر دیکھیے گا کہ زباں کا خرچ نہیں، اس میں سر اترتے ہیں. زباں کا خرچ نہیں، اس میں سر اترتے ہیں، یہ جانتے ہوئے کی ہے حمایت زہرا. زبان کا خرچ نہیں، اس میں سر اترتے ہیں، یہ جانتے ہوئے کی ہے حمایت زہرا. اور چار سے دیکھیے گا کہ مصالحت کی ہمیں راہ سوچتی ہی نہیں، مصالحت کی ہمیں راہ سوچتی ہی نہیں، اگر ہمارے عقیدے پہ وار ہوتا ہے، اگر ہمارے عقیدے پہ وار ہوتا ہے، اور اگر تمہاری طرف ہیں بہت سے بے صبرے، اگر تمہاری طرف ہیں بہت سے بے صبرے، تو خواہ پریشان ہو یار ہوتا ہے، تو خواہ پریشان ہو یار ہوتا ہے. اور جنہیں مسافت منزل سلام کرتی ہو، جنہیں مسافت منزل سلام کرتی ہو، انہی کا نقش قدم پائیدار ہوتا ہے. جنہیں مسافت منزل سلام کرتی ہو، انہی کا نقش قدم پائیدار ہوتا ہے. اور سوال سید سجاد سے کرو کیسے، سوال سید سجاد سے کرو کیسے، بیان تیر قلم ذوالفقار ہوتا ہے. بیان تیر قلم ذوالفقار ہوتا ہے. یہ ہے. اس کے بعد میں ڈاکٹر صاحب کے ایک حکم کی تعمیل کل نہیں کر پایا تھا، شمساری ہے، لیکن آج ان کے حکم کی تعمیل میں درآئیے 3 شعر پہلے دیکھیے گا کہ گرفتار مصائب عزم میں فولاد کہتے ہیں. گرفتار مصائب عزم میں فولاد کہتے ہیں، وہ جس کو حلقہ زنجیر بھی آزاد کہتے ہیں، وہ جس کو حلقہ زنجیر بھی آزاد کہتے ہیں. گرفتار مصائب عزم میں فولاد کہتے ہیں، وہ جس کو حلقہ زنجیر بھی آزاد کہتے ہیں. ہیں اتنے زخم سینے میں دل ناشاد کہتے ہیں، بقول خود بھی خود کو مرکز افتاد کہتے ہیں. بقول خود بھی خود کو مرکز افتاد کہتے ہیں. وفا صبر و رضا کردار سازی علم اور طاقت، وفا صبر و رضا کردار سازی علم اور طاقت، یہ سب سجدہ کریں جس کو اسے سجاد کہتے ہیں. وفا صبر و رضا کردار سازی علم اور طاقت، یہ سب سجدہ کریں جس کو اسے سجاد کہتے ہیں، اسے سجاد کہتے ہیں. میں تعمیل حکم میں بہت کم اگر یہ دیکھا جائے ایک مسدس ہماری ہے جس کا عنوان تھا زنجیر، کل تعداد اس کی 72 بند کی ہے. میں کچھ تھوڑے سے بند ڈاکٹر صاحب کے حکم کی تعمیل میں پیش کر رہا ہوں.
نام اللہ سے اٹھ اور سفر کر آگے، ابھی تنہائی ہے بن جائے گا لشکر آگے، آئیں گے آنکھ میں کچھ خوف کے منظر آگے، تجھ کو بڑھنا ہے ہتھیلی پہ لیے سر آگے، تجھ کو بڑھنا ہے ہتھیلی پہ لیے سر آگے، اے قلم بارگاہ عابد دلگیر میں آ، اے قلم بارگاہ عابد دلگیر میں آ، حلقہ جاں سے نکل حلقہ زنجیر میں آ، حلقہ جاں سے نکل حلقہ زنجیر میں آ۔ اور ظاہر ہے کہ اس میں ربط نہیں رہے گا کہ کچھ بند ہم اس کے درمیان میں ترک کر رہے ہیں، تو یا علی کہہ کے چلا ہوں میں پریشان تو نہیں، ہے اردو سامنے میرے وہ پشیماں تو نہیں، راہ دشوار ہے میری میں ہراساں تو نہیں، ویسے عنوان میری نظم کا آساں تو نہیں، ویسے عنوان میری نظم کا آساں تو نہیں، شوق تحریر نے کرتاس پہ تحریر کیا، شوق تحریر نے کرتاس پہ تحریر کیا، میں نے زنجیر سے عنوان کو زنجیر کیا، شوق تحریر نے کرتاس پہ تحریر کیا، میں نے زنجیر سے عنوان کو زنجیر کیا، اور اے قلم آج سفر ایک نیا کرنا ہے، حد رفتار کو کچھ اور سوا کرنا ہے، اور مشکل یہ ہے زنجیر وفا کرنا ہے، اور مشکل یہ ہے زنجیر وفا کرنا ہے، اس مسافت کے لیے سوچ کہ کیا کرنا ہے، اس مسافت کے لیے سوچ کہ کیا کرنا ہے، حد آداب بھی لازم ہے مسافت بھی کڑی، ایسی مشکل تو بہت دیر سے تجھ پر نہ پڑی، اور آ در علم پہ سر رکھ کے دعائیں مانگیں، حرف خاموش ہیں ہوں ہم تو صدائیں مانگیں، حرف خاموش ہیں ہوں ہم تو صدائیں مانگیں، جھانک لے قلب میں مضمون وہ نگاہیں مانگیں، جھانک لے قلب میں مضمون وہ نگاہیں مانگیں، راہ سے راہ نکل آئے وہ راہیں مانگیں، اور راہ اس در سے جو مل جائے تو تقدیر بنے، منزل وقت اسی وقت سے زنجیر بنے، منزل وقت اسی وقت سے زنجیر بنے، اور بولا قرآن کہ ہیں باعث تخلیق یہی، حق و باطل کی گزرگاہ کی تفریق یہی، ہے ملک اپنی جگہ ان کے اکالیق یہی، ہے ملک اپنی جگہ ان کے اکالیق یہی، طاہر و محتسب و ذاکر و صدیق یہی، اور یہ تعارف ہے خدا کا تو خدا ان کا ہے، لوح محفوظ میں جو کچھ ہے لکھا ان کا ہے، لوح محفوظ میں جو کچھ ہے لکھا ان کا ہے، اور وہ تو رحمان ہے، رحمت کا خزانہ بھی دیا، سونا چاندی بھی دیا، پیتل و تانبا بھی دیا، ہیرے موتی بھی دیے، آہن و سیسا بھی دیا، ان کے مصرف کا اس انسان کو سلیقہ بھی دیا، اور ادھر انسان کو پروانہ ایجاد ملا، ادھر انسان ہر قید سے آزاد ملا، اور اس نے سونے کو تجارت کا بنایا محور، ہیرے موتی سے کیے اس نے مرصع زیور، ظرف تانبے کے بنے کھل گئے پیتل پہ ہنر، آگے سیسے سے چلا پھر نہیں دیکھا مڑ کر، سیسا ایٹمز کہ آگے سیسے سے چلا پھر نہیں دیکھا مڑ کر، خواب سے خواب کی تعبیر بنا لی اس نے، ڈھال کر آہنی زنجیر بنا لی اس نے، یہی زنجیر محافظ ہے ہر ایک گھر کے لیے،
شان سونے کی بڑھا دیتی ہے زیور کے لیے، شان سونے کی بڑھا دیتی ہے زیور کے لیے، گہرے پانی میں سہارا ہے یہ لنگر کے لیے، کھینچ لاتی ہے جہازوں کو سمندر کے لیے، کھینچ لاتی ہے جہازوں کو سمندر کے لیے، لب دعا کرتے ہیں تاثیر مدد کرتی ہے، بوجھ زیادہ ہو تو زنجیر مدد کرتی ہے، بوجھ زیادہ ہو تو زنجیر مدد کرتی ہے، اور جرم کے خواب کی تعبیر نظر آتی ہے، خون مقتول کی تصویر نظر آتی ہے، چشم قاتل میں یہی تیر نظر آتی ہے، 7 قانون کے زنجیر نظر آتی ہے، 7 قانون کے زنجیر نظر آتی ہے، مل گئی جوں ہی ثبوتوں سے گواہی کی کڑی، یہ چمکتی ہوئی مجرم کی کلائی میں پڑی، یہ چمکتی ہوئی مجرم کی کلائی میں پڑی۔ ایک درود یہ چمکتی ہوئی مجرم کی کلائی میں پڑی، یوں تو زنجیر علامت ہے گرفتاری کی، یہ سزا دیتی ہے انسان کو غداری کی، اس نے انصاف سے حد درجہ وفاداری کی، اس کو صحت کی ہے پرواہ نہ بیماری کی، کار زنجیر کبھی بھی نہیں رکتا لوگو، کار زنجیر کبھی بھی نہیں رکتا لوگو، ہاتھ پڑتی ہے مگر سر نہیں اٹھتا لوگو، ہاتھ پڑتی ہے مگر سر نہیں اٹھتا لوگو، اور جیسے مجرم کو سنائی گئی دروں کی سزا، ویسے زنجیر کا بھی ابر ملامت برسا، اور کوئی زنجیر میں بستا ہو تو ہے شرم کی جا، کوئی زنجیر میں بستا ہو تو ہے شرم کی جا، ایک فرقے نے اسے دے دیا انداز نیا، کوئی زنجیر میں بستا ہو تو ہے شرم کی جا، ایک فرقے نے اسے دے دیا انداز نیا، اس نے زخموں کو رکھا اور بھی گہرا کر کے، اس نے زخموں کو رکھا اور بھی گہرا کر کے، اسی زنجیر میں چھریوں کا اضافہ کر کے، اسی زنجیر میں چھریوں کا اضافہ کر کے۔ اور یہ فرقہ کون سا ہے کہ اہل دنیا کی زبان کہتی ہے ما فوق اسے، اہل دنیا کی زبان کہتی ہے ما فوق اسے، اپنا ہی خون بہانے کا ملا ذوق اسے، اپنا ہی خون بہانے کا ملا ذوق اسے، بیڑیاں ڈال کے چلنے کا ہوا شوق اسے، بیڑیاں ڈال کے چلنے کا ہوا شوق اسے، منتیں مان کے پہنائی گئی توق اسے، منتیں مان کے پہنائی گئی توق اسے، صنف نازک نے اسے جان کے اپنا گہنا، چوم کر ہاتھ میں زنجیر کا زیور پہنا، چوم کر ہاتھ میں زنجیر کا زیور پہنا، اور یہ وہی قوم جو الجھی رہی تقدیر کے ساتھ، اس کو قرآن کی پہچان ہے تفسیر کے ساتھ، سلسلہ اس کا رہا آیے تطہیر کے ساتھ، اور خم میں یہ ہے لب معصوم کی تقریر کے ساتھ، اور یہ امامت کو نبوت کا تسلسل مانے، جو محمد نے کہا ہے یہ اسے کل مانے، جو محمد نے کہا ہے یہ اسے کل مانے، اور ایک وہ قوم، ایک یہ قوم ہے، اور ایک وہ قوم جسے تخت پہ شک تاج پہ شک، ایک وہ قوم جسے تخت پہ شک تاج پہ شک، صاحب علم پہ شک علم سے محتاج پہ شک، جنگ احزاب میں کل خم میں کیا آج پہ شک، جنگ احزاب میں کل خم میں کیا آج پہ شک، اور کیا احمد مختار کی معراج پہ شک، اور کیا احمد مختار کی معراج پہ شک،
بدنصیبی رہے تقدیر نہیں ہو جاتی، بدگمانی یوں ہی زنجیر نہیں ہو جاتی، بدنصیبی رہے تقدیر نہیں ہو جاتی، بدگمانی یوں ہی زنجیر نہیں ہو جاتی۔ اور آخری بند ہے کہ بدگمانی سے کھلا ان کا عقیدہ جھوٹا، بدگمانی سے کھلا ان کا عقیدہ جھوٹا، اس میں اللہ کا کرتے ہیں وظیفہ جھوٹا، اس میں اللہ کا کرتے ہیں وظیفہ جھوٹا، ان کی ترتیب غلط ان کا طریقہ جھوٹا، ان کی ترتیب غلط ان کا طریقہ جھوٹا، اجتماع ان کا غلط ان کا سقیفہ جھوٹا، اجتماع ان کا غلط ان کا سقیفہ جھوٹا، اور عادل وقت سے تعزیر ملے گی ان کو، آتش نار میں زنجیر ملے گی، آتش نار میں زنجیر ملے گی ان کو۔ تاخیر سے آئے ہیں، میں اس چیز کا قائل نہیں ہوں کہ شاعر کے بعد غیر شاعر نہیں پڑھ سکتا۔ میں درخواست کرتا ہوں جناب شجاع صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور کلام سے نوازیں۔ زیادہ وقت نہیں دوں گا، بس 2-4 منٹ، اور میں معذرت خواہ ہوں کہ امور ایسے انجام دینے سے میں تھوڑا سا لیٹ ہو گیا۔ ایک مرتبہ بابا چوتھے ماہ کی شان میں 4-5 شعر بس۔ منکشف جب تک نہ ہو اسرار ہیں زین العباد، منکشف جب تک نہ ہو اسرار ہیں زین العباد، عبد میں معبود کا، عبد میں معبود کا اظہار ہے زین العباد، منکشف جب تک نہ ہو اسرار ہیں زین العباد، کیسی زنجیر کہاں کا توق کیا زندہ کی قید، کیسی زنجیر کہاں کا توق کیا زندہ کی قید، اختیار کن کے جب، اختیار کن کے جب مختار ہے زین العباد، منکشف جب تک نہ ہو اسرار ہے زین العباد، تو کسے زنجیر پہنانے چلا ہے بے خبر، تو کسے زنجیر پہنانے چلا ہے بے خبر، جانتا ہے وقت کی، جانتا ہے وقت کی رفتار ہے زین العباد، منکشف جب تک نہ ہو اسرار ہے زین العباد، صبر کی طاقت کا اندازہ تجھے ہو جائے گا، صبر کی طاقت کا
تلوار ہے زین العباد، منکشف جب تک نہ ہو اسرار ہیں زین العباد، جو نہ نکلی نیام سے کر بو بلا کے دشت میں، جو نہ نکلی نیام سے کر بو بلا کے دشت میں، صبر کے لشکر کی وہ، صبر کے لشکر کی وہ تلوار ہے زین العباد، منکشف جب تک نہ ہو اسرار ہیں زین العباد، جس پہ درباری اذانیں بھی نہ غالب آ سکیں، جس پہ درباری اذانیں بھی نہ غالب آ سکیں، ناتوانی میں بھی وہ، ناتوانی میں بھی وہ گفتار ہے زین العباد، منکشف جب تک نہ ہو اسرار ہیں زین العباد، ہے مسیحا کہ خدا اس راز کو سب سے نوید، ہے مسیحا کہ خدا اس راز کو سب سے نوید، راز رکھنے کے لیے، راز رکھنے کے لیے بیمار ہے زین العباد، منکشف جب تک نہ ہو اسرار ہے زین العباد، عبد میں معبود کا، عبد میں معبود کا اظہار ہے زین العباد، منکشف جب تک نہ ہو اسرار ہیں زین العباد۔ میں ہمارے عابد جعفری صاحب کو، مولانا کی خواہش ہے عابد بھائی، میں منع نہیں کر رہا ہوں، میں سب میں پہلے اسی کو پوچھا ہوں، میں آپ ایسے کھڑے ہو کے آپ میرے اوپر وہ کر رہے ہیں، سب میں پہلے میں اسی سے پوچھا ہوں، اب دیر ہو گئی ہے۔ سروات بھیج دیں، مولانا کوئی دعوت دے دیتے ہیں انشاءاللہ۔ مطلب آواز بلند صلوات بھیجیے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ذکرہ شرف للذاکرین وطاعتہ نجاۃ للمطیعین وحمدہ عز للحامدین
وشكره فوز للشاكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين بالقاسم محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فضائل محترم، آپ کی شرکت باعث صدر افتخار ہے. میں تمام اپنے سننے والوں کو جو یہاں بیٹھے ہیں، میری بہنیں جو مجھے سن رہی ہیں، سب کو ظاہر کے شب میں ہدیہ تبریک پیش کرنا چاہتا ہوں ولادت امام علی ابن الحسین. یہ عجیب بات ہے کہ اس گھرانے نے کبھی آپ کو اپنے غم میں محبوس نہیں کیا. یعنی کل آپ نے ایک سلسلہ عزا کو تمام کیا اور آج آپ یوں سمجھیے کہ ان کی خوشی میں شامل ہو گئے. کسی بھی صورت یہ گھرانہ نہیں چاہتا کہ آپ فقط غم کے حوالے ہو جائیں، بلکہ ان کی خوشی کو بھی اپنائیں، ان کی مسرت کو بھی جانیں، ان لمحات سے بھی اپنے آپ کو فیضیاب کریں کہ جہاں یہ گھرانہ خوش نظر آتا ہے. اور ظاہر ہے کہ ہم اپنے اس مختصر سے کلام میں اسی ذات والا صفات کے تعلق سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں. میں آغاز ہی میں ظاہر ہے کہ میری یہ سلسلے کی 5ویں اور آخری تقریر ہے. میں تمام سننے والوں کا تو شکریہ ادا کر چکا ہوں، منتظمین کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور اسی طرح سے ہمارے جو ذاکرین اولا رہے آج کی محفل میں یا گزشتہ مجالس میں، سب کا میں نام بنام تو نہیں، مگر میں کلن شکر گزار ہوں کہ انہی کی مساعی کے نتیجے میں یہ مجھے دولت نصیب ہوئی کہ میں اس تذکرے کو قائم کر سکوں. آپ کا ذاتی احسان ہے مجھ پر، جو آج کی محفل میں پڑھنے سے رہ گیا، ظاہر ہے کہ اس سے تو میں شرمندگی کا اظہار کرتا ہوں. ابھی جعفری صاحب بیٹھے ہیں، ان کی بہت بڑائی ہے. دیکھیے یہ ہوتی ہے بات کہ جہاں انسان نہ صرف یہ سینیورٹی نہیں ہے بلکہ یہ تحمل ہے، اور جہاں علم تحمل کی صورت اختیار کرتا ہے تو وہاں پہ ایک ایسی صورت جنم لیتی ہے کہ جہاں پہ انسان معاشرے کو نہ صرف یہ کہ دیکھتے ہوئے بلکہ اس کا نباز بن جاتا ہے، اور وہ وقت کے تعلق سے ایک قیمت کو معین کرتا ہے. ہاں اگر کوئی بچہ میرا، کوئی اور بیٹا میرا، کوئی بھائی میرا محروم رہا ہو تو میں اس سے دست بستہ معافی چاہتا ہوں، اس لیے کہ یقیناً یہ حق سب کا ہے اور سب کو پہنچتا ہے کہ اس ذات کی خدمت گرامی میں آئیں اور آ کے کہیں مولا آپ ہی کے چاہنے والے ہیں، آپ ہی کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں، کچھ آج آپ کے تعلق سے ایک اور انداز سے گفتگو ہو جائے. تو ظاہر ہے کہ اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے، لیکن یقیناً وقت کی بھی اپنی ایک اہمیت ہے. ہم گو کے اپنے روزانہ کے اوقات میں اگر اپنے آپ کو تھوڑا سا دیکھیں تو وقت تنگ نہیں ہے، اب بھی وقت ہے، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے. مگر ہاں ایک بات آپ سے عرض کروں کہ میں آج کی تقریر کوئی گھنٹے سوا گھنٹے کے موقع میں تو نہیں ہوں، بمشکل تمام، یعنی اگر میں نیم ساعت بھی تقریر کر لوں، آدھا گھنٹہ بھی کر لوں تو بہت ہے. مگر ایک بات آپ سے عرض کروں کہ جس کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں اس کو تاریخ نے جس طرح سے بھی جانا ہو، سمجھا ہو، پہچانا ہو، وہ اپنی جگہ ہے. مگر عجیب بات یہ ہے کہ شام کے بازار میں ایک شیخ نے آپ کی صورت کو دیکھ کر ایک عجیب فقرہ کہا تھا،
عجیب بات ہے، اور ظاہر ہے کہ عموماً اس کو مصائب میں جگہ دی جاتی ہے، مگر دیکھیے یہ سرمایہ افتقار ہے یہ جملہ، جو کہ شام کے بھرے ہوئے بازار میں ایک مرتبہ سورت کو دیکھ کے اس نے بے اختیار کہا الحمد للہ الذی قتلکم وحلککم. یہ جملہ ہے، شام کا بازار ہے. دیکھیے یعنی ایک صورت ہے جس کو آپ اپنی زبان میں یہ کہیں کہ کسی طرح سے وہ چاہتا تھا کہ ہتک کرے، توہین کرے، اہانت کرے، مگر آغاز الحمدللہ الذی سے ہوا ہے. ساری تعریف ہے اللہ کے لیے. ظاہر ہے اس سے اور کے تعریف کے قابل تو کوئی ہے نہیں، مگر اس نے تعریف یہ کی کہ اللہ کی تعریف، اس اللہ کی تعریف جس نے تم کو قتل کیا اور تم کو ہلاکت تک پہنچایا. یہ جملے ادا کیے گئے امام زین العابدین کی صورت کو دیکھ کر. بابا سے بلند صلوات پڑھیں. اور ایک مرتبہ کہا وَقَطَعَ قَرْنَ الْفِتْنَةَ عَنِ الْإِسْلَامِ. یہ مکمل جملہ ہے. دیکھیے یہ امام کا طریقہ ہے، جب تک کلام مکمل نہیں ہوتا وہ گفتگو نہیں کرتے. حالانکہ گفتگو کیا ہو رہی ہے؟ تعریف میں نہیں ہے، توصیف میں نہیں ہے، مگر پوری بات سننا ہے، تب کہیں جا کے کوئی بات کہنی ہے یا کرنی ہے. شکر ہے اس خدا کا جس نے تمہیں ہلاک کیا، شکر ہے اس خدا کا جس نے تمہیں قتل کیا. اور اس کے بعد اس نے کہا شکر ہے اس خدا کا جس نے وہ فتنہ جو سر اٹھا رہا تھا اس کو اسلام سے خارج کر دیا. یہ ایک شیخ ہے، یعنی جب لفظ شیخ استعمال کیا ہے مقاتل کی کتابوں نے تو باقاعدگی سے وہ شیخ باامامہ ہے، اس کی بڑی داڑھی ہے. ایک مرتبہ جب بات ختم ہو گئی تو نزدیک ظاہر ہے کہ اس کو اور بلا لیا. ہاتھوں میں زنجیر ہے، ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں توقیاں ہیں، تمام لوازمات کے ساتھ یہ سفر ہے. ایک مرتبہ نزدیک بلایا، اشارے سے بلایا، کہا شیخ تو نے قرآن کو پڑھا ہے؟ اس نے کہا بے شک میں نے قرآن کو پڑھا. کہا تم نے سورہ شورى کی اس آیت کو پڑھا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمُوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. کہا میں نے پڑھا ہے. اور کیا ہے اس کا ترجمہ؟ بچہ جانتا ہے اس کا ترجمہ کیا ہے. اس کا ترجمہ یہی ہے کہ پروردگار یہ چاہتا ہے حبیب تم نہ کوئی رسالت کی مزدوری نہ کوئی اجر نہ. ہاں اگر اب طے کچھ ہو رہا ہے تو پھر وہ کیا ہے؟ وہ مودت ہے، قربا کی، اہل بیت کی محبت، اہل بیت کی محبت. ایک مرتبہ اس نے کہا ہاں یہ آیت تو میں نے پڑھی. پھر اختیار کا نحن واللہ اہل بیت النبوہ، خدا کی قسم ہے ہم ہیں وہ اہل بیت نبوت جس کی شان میں یہ آیت آئی. ایک مرتبہ کہا شیخ تو نے سورہ احزاب کی بھی اس آیت کو پڑھا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ایک مرتبہ اس نے کہا پڑھا تو ہے کہ اس سے آپ کا کیا اثر ہوگا. پھر ایک مرتبہ قسم کھائی اور ایک مرتبہ کہا ہم ہیں خدا کی قسم وہ اہل بیت، ہم ہیں وہ اہل بیت جس کا تذکرہ قرآن مجید میں اس آیت میں ہو رہا ہے. یہ میں نے کیوں کہا؟ ظاہر کوئی موقع تو نہیں ہے کہ جس میں آپ کو مصائب کے لیے آمادہ کیا جائے، لیکن اگر آپ گزشتہ 4 تقاریر میری سن چکے ہیں اور یہ 5ویں تقریر میں آج ہم ہیں، ابھی سے کسی کے تعلق سے تقاریر ہوئی تو میں نے ظاہر کچھ کہا ہے آپ سے. آج ایک عجیب بات آپ سے کروں، ہے نہیں ہے اس چادر کے نیچے، نہیں ہے اس چادر کے نیچے، مگر کہنے قسم کھا کے کہتے ہیں نحن واللہ فی اہل بیت النبوہ. مجھے اس طرح عظیم ہے آپ سے، میں نے کہا نا 20 منٹ سے زیادہ گفتگو نہیں ہوگی لیکن یہ بڑی اہم گفتگو ہے، اس کو بھی محفوظ رہنا چاہیے اور رکھنا چاہیے. کوئی تاریخ اسلام کا بڑے سے بڑا مورخ، مفسر، محدث اس کلام امام کو چیلنج نہیں کر سکتا.
کہ وہ تو انوار خمسہ ہیں، وہ تو 5 ہیں جو چادر کے نیچے ہیں، اور ان کے لیے کہا اولائے اہل بیتی، کہ آپ نے قسم کھا کے کیسے کہہ دیا کہ آپ اہل بیت ہیں؟ یہ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ ہم ہی وہ اہل بیت ہیں؟ یعنی دیکھیے ایک عجیب بات ہے، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یعنی ایک تسلسل ہے جو قائم ہے، ایک تسلسل، کنٹینیوٹی ہے، یہ کنٹینیوٹی جو قائم ہے. قرآن مجید نے اس موقع پہ بڑی مدد کی ہے آپ کی، اور بڑے انداز سے مدد کی ہے. یہ لفظ جسے اہل بیت کہتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کل 3 مقامات پہ استعمال ہوا، 3 مقامات پہ، اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہماری نشست، کوئی نشست مجہول نہیں ہوتی، ہماری کوئی گفتگو بلا وجہ نہیں ہوتی. یاد رکھیے 3 مقامات پر لفظ اہل بیت آیا، وہاں قسم کھائی ہے. میں کوئی دفاع کے لیے یہاں نہیں آیا ہوں کہ وہ قسم صحیح ہے اور اس کے دفاع میں گفتگو کر رہا ہوں، نہیں. میری مجال کیا، میرا علم کیا، میرا مقام کیا، میرا مرتبہ کیا. مگر میں اپنے چھوٹوں سے، اپنے سننے والوں سے جو یہاں اور انٹرنیٹ کے ذریعے سن رہے ہیں اس وقت، اور وہ بڑی عجیب و غریب ایک کیفیت میں الجھے رہتے ہیں، ان کو بتانا چاہتا ہوں قسم کھائی ہے، لیکن یہ قسم بخدا ہے، اور خدا نے اپنے کلام کو قرآن میں رکھ چھوڑا ہے. 3 مقامات پر لفظ اہل بیت ہے. ایک مقام کو مسلسل سن رہے ہیں سورہ احزاب میں. میں نے کہا تھا سورہ احزاب مدنی سورہ ہے، اور 33واں سورہ تو ہے موجودہ ترتیب مکی و مدنی میں، مگر نزولی ترتیب اس کی 90th ہے، 90واں سورہ ہے یہ کلام مجید کا نزولی اعتبار سے. 2 مقامات پر، اور ایک سورہ ہود اور ایک سورہ قصص. سورہ ہود موجودہ ترتیب مکی و مدنی میں 11واں سورہ ہے، سورہ قصص 28واں سورہ ہے. سورہ قصص کو یاد رکھیے اپنی نزولی ترتیب میں. اس کو اگر آپ کوئی نشان دینا چاہیں، آپ کیا، یعنی سیوطی نے نشان دیا ہے، 49 چیپٹر ہے اکارڈنگ ٹو ریویلیشن. ہود گو کے 11واں سورہ ہے، مگر نزولی اعتبار سے تحقیق کیا گیا تو معلوم ہوا یہ 52nd چیپٹر ہے. تو میں ذرا سی ترتیب آپ کے ذہن میں قائم کر دوں کہ پہلی مرتبہ اگر قرآن میں نزولی ترتیب کو آپ ملاحظہ فرمائیں، نزولی ترتیب کو، تو پہلی مرتبہ قصص میں، دوسری مرتبہ ہود میں، اور سب سے آخر میں احزاب میں. یہ ہے لفظ اہل بیت کی تکرار باعتبار ترتیب نزولی. ایک تو یہ بات ذہن میں رکھیے، پہلی مرتبہ جب یہ لفظ استعمال ہوا، آپ معلوم ہے کس تعلق سے استعمال ہوا؟ پہلی مرتبہ یہ لفظ استعمال ہوا تو ایسے موقع پہ کہ جہاں موسیٰ کی بڑی بہن ایک مرتبہ کھڑی ہو گئی، اور بے اختیار جب مادر موسیٰ نے اپنی بڑی بیٹی کو، موسیٰ کو یم میں ڈال دیا، یعنی دریا میں ایک مرتبہ جب ڈال دیا تو کہا دیکھو اس کے ساتھ ساتھ چلتی رہو، کنارے پر دیکھتی رہو، اسے کون اٹھاتا ہے، کون اس کو لے جاتا ہے. اور جب اس نے دیکھ لیا تو اب اس بڑی بہن سے قرآن نے کہلوایا. کیا کہلوایا؟ یہ کہلوایا کہ دیکھو تم نے بچے کو تو اٹھا لیا، مگر یاد رکھو یکفرون علی اہل بیت یکفرون، یاد رکھو یہ وہ گھرانہ ہی پال سکتا ہے، یہ وہ گھرانہ ہی کفالت کر سکتا ہے کہ جو خود سے نہیں بلکہ مرضی الہی کے نتیجے میں اپنے آپ کو آمادہ پائے اس کی کفالت کے لیے. تم اس کی رضاعت نہیں کر سکتے، تم اس کو کسی رضاعت کرنے والی یا دودھ پلانے والی کے حوالے نہیں کر سکتے. جب تک اللہ کی مرضی شامل حال نہ ہو جائے تو ایک گھرانہ ہے جس سے میں واقف ہوں، وہ اس کی پرورش کر سکتا ہے، وہ اس کو دودھ پلا سکتا ہے، وہ اس کی نگہداشت کر سکتا ہے. وہ ہوم لہو ناصحون، اور وہی گھرانہ ہے جو اس کی تربیت کر سکتا ہے، اس کو تعلیم دے سکتا ہے، اس کی نصیحت کر سکتا ہے. کوئی غیر نہیں دیتا. اہل بیت یہ پہلی مرتبہ استعمال ہوا. یہ لفظ ظاہر ہے کہ میں نے عرض کیا کہاں؟ سورہ قصص میں. اس کے بعد دوسری مرتبہ
اس کو بھی سمجھ لیجئے اور میں ذرا سی تفصیل دوں گا. دوسری مرتبہ یہ لفظ استعمال کہاں ہوا؟ سورہ ہود میں. وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ. ایک مرتبہ جب قوم لوط پر عذاب کے لیے فرشتے آئے تو انہوں نے رخ کیا ابراہیم کے گھر کا، اور ابراہیم کے گھر پہ یہ فرشتے پہنچے، ایک سے زیادہ تعداد میں تھے. تو بے اختیار، اب ظاہر کہ پورا قصہ ہے، قصہ بیان کرنا تو مقصود نہیں ہے، مگر ایک مرتبہ دستک دی، دخل باز ہوا، دروازہ کھلا، اور ظاہر ہے کہ مہمانداری کی جاتی تھی، جو کچھ تھا ماحضر وہ پیش کر دیا گیا. اب جو دیکھا کہ وہ تو ماحضر تناول نہیں کرتے، تو بے اختیار گھبراہٹ بھی ہوئی، پریشانی ہوئی ابراہیم کو. یہ پورا ایک واقعہ قرآن مجید نے اس کو اس طرح سے ریکارڈ کیا ہے کہ کیفیت یہ ہوئی کہ ابراہیم کی بیوی وامرأتہ قائمہ جو ایک مرتبہ کھڑی ہوئی تھی، فضحکت، ایک مرتبہ چہرے پر ایک مسکراہٹ آ گئی، چہرے پر ایک مسکراہٹ آئی، اور چہرے پر مسکراہٹ آئی. اب اس کی توجیہات ہے، اس پر گفتگو پھر نہیں ہے، مگر قرآن نے اس آیت کو یہاں ختم نہیں کیا. وامرأتہ قائمۃ فضحکت فبشرناہ باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب. آیت یہاں ختم ہوئی. کیا آیت کا ترجمہ ہے؟ آیت کا ترجمہ یہ ہے ابراہیم کی بیوی، ظاہر ہے کہ سارا کا تذکرہ ہو رہا ہے، ایک مرتبہ وہ کھڑی رہی، مسکرانے لگی، اور اس مسکرا سکتی. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، جا کے میر احمد علی کا انگریزی میں ترجمہ اٹھا کے دیکھیے، اور آغائے مرزائے مہدی پویا کی انگریزی میں آپ کامنٹری کو اٹھا کے دیکھیے، کامنٹری کو اٹھا کے دیکھیے. میں نے کہا ایک لفظ میرا نہیں ہے اس میں، ایک لفظ نہیں ہے. اگر سارا اہل بیت میں ہے تو بوجہ اسحاق کے ہیں. یہ بہت اہم بات تھی جو مجھے آج کرنی، یہ مجھے بہت ضروری تھا میرے لیے، اور شاید یہی تتمہ ہے میری یہاں کی 5 تقاریر کا، کہ جس کو سمجھنے کی ضرورت تھی کہ بس یوں ہی نہیں کہہ دیا. نہیں، یہ ہے اور بس یہی ہے، ان کے سوا کوئی اور نہیں ہے. تو دیکھیے اولاد نہ دے کر کہاں تک اس نے ظاہر ہے کہ اس کی نگاہوں سے تو اجھل کچھ نہیں ہے، مگر ایک معیار بنایا تھا پیدا کرنے والے نے کہ اگر با اولاد ہوتی تو ظاہر ہے کہ روکنے سے تو نہیں رکتا انسان. لیکن وہاں اولاد ہوئی کس کے، اور جس کے ہوئی تو ظاہر پھر وہ ایسی ہوئی کہ نمائندہ بن گئی. فاطمہ اگر محور عصمت و عفت و طہارت ہے تو اس کی وجہ قرآن ہے، محدث نہیں، قرآن ہے. وہاں پہ گفتگو سارا سے ہو رہی ہے، سارا کا بیٹا اسحاق ہے، اسحاق کے بعد یعقوب ہے. یہاں فاطمہ زہرا سے گفتگو ہو رہی ہے، جس کا بیٹا حسین ہے، اس کے بعد اس کے سلب میں اور ائمہ آنے والے ہیں جو قیامت تک کے لیے رہ جائیں گے. یہ ہے حیات ان کی، اس طرح سے ثابت ہے حیات. اس حیات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. اب آپ پابندی رسم کر لیجئے، بیڑیوں میں جکڑ لیجئے، زنجیر پہنا دیجئے، یہ آپ کا ظرف ہے، یہ آپ کا ظرف ہے. یہ اتنی ہی صلاحیت آپ کو دی گئی، اس سے زیادہ نہیں. مگر پہنانے والوں نے اپنے ہی ہاتھوں سے بیڑیوں کو کاٹا ہے، پہنانے والوں ہی نے اپنے ہاتھوں سے توق کو الگ کیا ہے، پہنانے والوں ہی نے ظاہر ہے کہ اپنے ہاتھ سے ہتھکڑیاں ہٹائی ہیں. یہ ہے وہ کہ جس کو آپ خالق ارض و سما کہتے ہیں، کہ ذرا سی دیر کے لیے اگر مبتلا کر دے انسان کو امتحان میں تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ وقت، یہ نشست، یہ ساتھ اگر ذرا سی دیر کے لیے امتحان ہو رہا ہے آنے والوں کا تو اس میں پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. ایک ایک لمحہ انہی کا ہے، ایک ایک ساعت انہی کی ہے، یہ ثانیہ، یہ دقیقہ، یہ سب انہی کا ہے، انہی کا دیا ہوا ہے. ارے انہی کے دیے ہوئے وقت میں تو جی رہے ہیں. اور کس کا وقت ہے، کس کا وقت ہے؟ دیکھیے اس وقت کو ہمیشہ کے لیے اپنا بنا لیجئے، فرزدہ بن جائیں. آخری جملہ ہے، اس کے بعد گفتگو کو ختم کر دوں گا. فرزدہ بن جائیے. غالب ابن حمام ابن ساسا المعروف بفرزدہ، سنہ وفات 110 ہجری. ہشام ابن عبد
قربانی آپ اسے سن چکے ہیں مگر دل نہیں بھرتا. ایک مرتبہ دیکھ رہا ہے کہ وہ تو شاہزادہ ہے مگر نہ خانہ خدا کو ہاتھ لگا سکتا ہے نہ حجر اسود کا بوسہ لے سکتا ہے، مگر دیکھتا ہے کہ ایک لاغر آ رہا ہے. یہ کب کا واقعہ ہے؟ بعد کربلا. کربلا ہو چکی، دنیا سمجھ رہی ہے کمزور ہے، دنیا سمجھ رہی ہے لاغر ہے، ناتواں ہے، اس کو طاقت کے مظاہرے کی ضرورت نہیں ہے. وہ آتا ہے، ایک مرتبہ راستہ کھل جاتا. کوئی یہ نہیں کہتا کہ آئیے بڑھیے چلیے، نہیں، انہیں معلوم ہے کہ یہ کون آ رہا ہے. کسی نے تجاہل عارفانہ سے کام لیتے ہوئے کہا یہ کون ہے مجھے کیا معلوم. فرزدق سے نہیں رہا گیا، فرزدق اپنے مقام پہ کھڑا ہو گیا. ایک شامی نے پوچھا تھا ہشام ابن عبد الملک ابن مروان سے کہ کون ہے یہ، کہ تیرے لیے تو کوئی راستہ دینے والا نہیں اور یہ آئے تو کائی کی طرح پھڑ جائے راستہ. یہ کون ہے؟ کہا مجھے نہیں معلوم. فرزدق نے ایک مرتبہ کھڑے ہو کے کہا اس کے کہنے سے، اس کے سننے سے کیا ہوتا ہے؟ ارے هذا الذي تعرف البطحا وتحته، یہ وہ ہے کہ جس کے قدموں کی چاپ سے مکہ واقف ہے. مکہ یہ چلتا ہے نا، جب یہ قدم اٹھاتا ہے تو مکہ ان قدموں کی چاپ سے واقف ہے. اور پھر یہی نہیں، یہ کون ہے کہ اس کو جانتا ہے والبیت والحل والحرم. فقط یہی نہیں، خدا کی قسم اس کے قدموں سے یہ خانہ کعبہ واقف ہے، اس کے قدموں سے حرم کی زمین واقعہ ہے، اس کے قدموں کی چاپ کو حوالی مکہ جانتے ہیں. حوالی حدود. بیت جانے تو اس کے قدموں کی چاپ کو جانے، ماحول جانے تو اس کے قدموں کی چاپ کو جانے، حرم کی زمین جانے تو اس کے قدموں کی چاپ کو جانے. قدم قدم اٹھے تھے، نہیں نہیں، ابو جد نے اپنے قدموں کو رگڑا تھا تو زمزم پیدا ہو گیا تھا. اس کے قدموں کو کب سے جانتے ہیں؟ اور آپ کو ذرا تقریر کے بالکل آخر میں اختتام پر لے جاؤ اس دعا کے ساتھ کہ جو ابراہیم نے اپنے اول کو چھوڑا تھا تو کہا تھا ربنا، ہاتھوں کو اٹھا کے انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. یہ ہے وہ حرم. پروردگار اپنی باز ذریت کو سکون قرار دے رہا ہوں ایک ایسے غیر ذی زرع مقام پر. واد غیر ذی زرع، زراعت نہیں ہوتی تھی، زراعت نہیں ہوتی تھی، کاشتکاری نہیں ہوتی تھی، کھیتی باڑی نہیں ہوتی تھی. عند بیتک المحرم، تیرے حرمت والے گھر کے نزدیک باز ذریت کو چھوڑے جا رہا ہوں. کیا؟ دیکھیے تقریریں ختم ہو رہی ہے میری، اور دیکھیے میں نے کل کیا کہا تھا. آج ربنا لیقیموا الصلاۃ، پروردگار یہ تیری نماز کو قائم کر. فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، تو انسانوں میں سے کچھ ہی صحیح. یہ ہے معال تقریر، یہ ہے معال محفل، یہ ہے آج کی مجلس محفل کا تبرک. فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، سب انسانوں کو نہیں، من الناس، انسانوں میں سے کچھ کے دل ان کی طرف پھیر دے، ان کی طرف مائل کر دے. فؤاد کی جمع ہے افئدہ، دلوں کو پھیر دے ان کی طرف. وارزقہم من الثمرات، اور انہیں اپنے ثمرات کا رزق عطا کر. لعلہم یشکرون، تاکہ یہ شکر گزار بندے بن جائیں، تاکہ یہ تیرے شکران کرنے والے بن جائیں، تاکہ تیری نعمت کے قدردان بن جائیں. پروردگار بعض ذریت کو چھوڑ رہا ہوں، بے آب و گیا میدان میں چھوڑ رہا ہے، واد غیر ذی زرع میں چھوڑ رہا ہے. کاشت نہیں ہے، نباتات نہیں ہے، کھانے کے لیے غذا نہیں ہے، پانی کم برستا ہے، مگر کس کے سہارے؟ تیرے سہارے چھوڑے جا رہا ہوں.
فقط اس کا سہارا، فقط اس کا سہارا. چھوڑا ایک کو چھوڑا، ایک سے دنیا پھیلی، وہ دنیا سمٹی تو عصر عاشور پھر ایک رہ گیا، مگر عجیب لقب پا کے اٹھا کربلا کی زمین سے آدم آل محمد بن گیا. آدم آل محمد. آج پوری دنیا میں اگر سیادت کا لفظ استعمال کوئی کرے تو خدا کی قسم زین العابدین کے گرد صدقہ ہوئے بغیر یہ سیادت نصیب نہیں ہوتی. یہ ہے صدقہ، یہ ہے وہ گھرانہ جس نے آپ کو آپ سے نزدیک کر دیا، آپ کو آپ سے نزدیک کر دیا، اور وہ آپ ان کا غیر نہیں ہو سکتا. وہ آپ انہی سے جڑے ہوئے ہیں، انہی سے جڑے ہوئے ہیں. شاعرانہ گفتگو نہیں ہے، مگر بس اتنا بتا دوں، جس کے قدموں کی چاپ کو مکہ جانے، منا جانے، جس کے قدموں کی چاپ کو ہل و حرم جانے، وہ اس منزل پر ہے کہ چاہتا تو ایک مرتبہ طبقہ عرض کو پلٹ کے رکھ دیتا. مگر یہ عجیب بات کہ وہ دعائیں آپ کے حوالے کر دی کہ جس کے بعد اب معلوم ہوا تلوار نے ایک نیا آہنگ لیا، تلوار نے ایک نیا انداز لیا. وہ تلوار جو برا ہے، وہ شمشیر جو برا ہے، ایک مرتبہ دعاؤں کو وہ قوت مل گئی، اور ایسی قوت مل گئی کہ جب نیام سے تلوار باہر نکلے تو سر قطع کرتے ہوئے چلے. ایک مرتبہ سیف کاملہ سے جب دعا باہر آئے تو اس کے دربار میں جا پہنچے. یہ دعائیں ہیں جس کے سہارا لیے ہوئے ہم اور آپ اپنی زندگی گزار رہے ہیں. تقریر ختم کرتے ہوئے یہاں پر آنے والوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے فقط یہی کہوں کہ دیکھیے عابد کی شان، پاؤں میں بیڑی، گلے میں توق، اور دوش پہ اٹھائے ہوئے بار کربلا. یہ شان ہے. اس شان کو، اس عظمت کو، اس رفعت کو فراموش نہ کیجیے. اپنی زندگی میں اس ہستی کو اس طرح سے آباد کیجیے کہ جس کے نتیجے میں قیامت کے دن جب ہم روبرو آئیں تو کہیں مولا جو تعلیمات آپ کی تھیں، جو تبلیغات آپ کی تھیں، اس پر ہم نے کوشش کی عمل پیرا ہونے کی، اور اس کا جیتا جاگتا زندہ ثبوت کی محفل. تقریر ختم کر رہا ہوں دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہمیں صبر کی توفیق دے، پروردگار ہم میں صفت تحمل کو اس طرح سے بسا دے کہ دنیا ہم سے سبق لے. پروردگار اس گھرانے سے ہمیں قیامت تک کے لیے وابستہ رکھ. پروردگار جو ہم میں بیمار ہے، واسطہ عابد بیمار کا، ان کی بیماریوں کو، تکلیفوں کو، پریشانیوں کو دور کر دے. پروردگار جو ہم میں بے روزگار ہے، واسطہ سید الساجدین کا، ان کے سجدوں کا واسطہ. پروردگار ہمیں روٹی روزی مہیا کر دے. پروردگار ہمیں جو پریشان حال ہے، واسطہ عابد بیمار کا کہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے. اور پروردگار ہمیں کوئی لب نہ دے، اور اگر دے تو سوا ہمیں آل محمد کے کچھ نہ دے. تعظیم فرما، ظہور حجت فرما. اپنے مقام سے اٹھتے ہوئے 3 مرتبہ آواز بلند صلوات بھیجی. السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، السلام علیکہ یا محمد ابن عبد اللہ، السلام علیکہ یا صفت اللہ، السلام علیکہ یا امین اللہ، السلام علیکہ ورحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا امیر المؤمنین
السلام عليك يا سيد الوسيين السلام عليك يا وسي رسول رب العالمين السلام عليك يا أبا الأئمة ومعدن الرسالة السلام عليك ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا سيدة نساء العالمين السلام عليك يا بنت رسول رب العالمين السلام عليك يا زوجة علي أمير المؤمنين السلام عليك يا أمة الأئمة المعصومين يا فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين السلام عليك ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا غريب الغرباء معين الضعفاء والفقراء سلطان أبو الحسن علي بن موسى أيها الرضا كن شفيعنا وشفيع والدينا في يوم الجزاء ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا صاحب العصر والزمان السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا إمام الإنس والجان الأمان 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 من فتنة الزمان عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وزهورك السلام عليك ورحمة الله وبركاته